السلام علیکم ناظرین، میرا نام حشام ظہور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل HZ TV۔ تو آج کی ہم ویڈیو میں جانیں گے کہ ابراہہ ہے کون اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیوں کرنا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کیسا عذاب نازل فرمایا۔ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر اتارا ہے، اور قرآن مجید کے اندر انسانوں کو دنیا کے اندر رہنے کے اصول بتائے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم سے پہلے کی قوموں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کر سکیں، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور بہت سے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک ہے ابراہہ کا مکے پر حملہ کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفیل کے اندر یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ: کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مارتے رہے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم جانیں گے کہ ابراہہ تھا کون اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیوں کرنا چاہا۔ ابراہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کی حکومت یمن اور حبشہ کے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس دور کے اندر عرب کے تمام لوگ ابراہہ کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن ابراہہ کو ایک بات بہت پریشان کرنے لگی، وہ یہ تھی کہ کیوں پورا عرب ہر سال مکہ جاتا ہے اور اس کمرے کی یعنی کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ تو اس نے یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک بہت بڑا چرچ تعمیر کروایا تاکہ عرب کے تمام لوگ عبادت کے لیے مکہ نہ جائیں بلکہ وہ اس کے بنائے ہوئے چرچ کے اندر آ کر عبادت کریں۔ لیکن ابراہہ کا یہ بنایا ہوا پلان بری طرح فلاپ ہو گیا، تو پھر اس نے ارادہ بنایا کیوں نہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس نے 60,000 کی فوج کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کے اندر بہت سارے ہاتھی بھی شامل تھے، اور ابراہہ نے مکہ کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ اور مکہ کے لوگ اتنی بڑی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب ابراہہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے مکہ کے سردار کو بلایا جس کا نام تھا عبد المطلب، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ تو ابراہہ نے حضرت مطلب کو کہا کہ میں کسی کو نہیں مارنا چاہتا، میرا مقصد صرف اس کعبے کو گرانا ہے۔ تو حضرت مطلب نے کہا کہ تم میرے اونٹ واپس کر دو جو تم نے اس سرزمین میں سے پکڑے ہیں۔ تو ابراہہ نے حضرت مطلب کو کہا کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے بس، کیا تمہیں اپنے کعبے کی کوئی فکر نہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک جانے اور تم جانو۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے اور واپس مکہ آ گئے اور کعبہ کے پاس جا کے دعا کرنے لگے، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ جب ابراہہ نے اپنی فوج کو مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو فوج میں موجود ہاتھی ایک جگہ رک گئے اور آگے نہ بڑھے، اور اچانک آسمان پہ پرندوں کے بہت سے جھنڈ نمودار ہوئے اور ان پرندوں کے منہ میں کنکریاں موجود تھیں۔ یہ ایسے پرندے تھے جنہیں پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ پرندے اپنے منہ سے کنکریاں نیچے پھینکتے تو یہ کنکریاں آگ کے انگاروں میں تبدیل ہو جاتی اور ابراہہ کی فوج پر گرتی۔ وہ آگ کے انگارے جیسے جیسے ابراہہ کی فوج پر گرتے تو ان کے جسموں کو جلانا شروع کر دیتے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ذریعے ابراہہ کی 60,000 کی فوج کو نیست و نابود کر دیا، اور کعبہ پر لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے آگے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔